چھوٹے بچوں کے لیے کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روشن کہانیاں بچوں کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیاں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی۔ میرے ساتھ ساتھ بچے فنگر رکھ کے پڑھیے گا تاکہ آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے اور آپ کو اردو پڑھنا آئے۔ مقصد پڑھانے کا یہ ہے کہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کی کہانی قصے سمجھ میں آئیں اور کہانیوں کی طرح آپ لوگ کو یہ قصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام پیغمبروں کے قصوں کی معلومات حاصل ہو جائے۔ آج ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ بچوں کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کی کہانی۔ میرے ساتھ ساتھ فنگر رکھیے گا تاکہ آپ کو اردو پڑھنا بھی آ جائے اور آپ کو الفاظوں کی پہچان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے اور وہ پالتے تھے۔ ایک بار وہ بیوی بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ کوہ طور کیا تھا؟ ایک پہاڑ تھا۔ اچھا، میں آپ کو تشریح کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنوں کے ساتھ آپ کو یہ کہانی پڑھاؤں گی۔ کوہ طور ایک پہاڑ تھا جس پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے تھے، یعنی کہ بات کرتے تھے، وہاں جواب دیتے تھے وہ ان کو۔ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں اور آگ سے مشل جلا لوں گا۔ انہوں نے کہا میں آگ جو ہے اس سے مشل ہاتھ میں جلا لوں گا۔ جب انہیں روشنی نظر آئی تو کون کہہ رہا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ اب جو کیا ہوا، جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو غیب سے آواز آئی، یعنی کہ ایک الگ سے آواز آئی، وہ آواز جو کسی انسان کی نہیں تھی اور وہ نہ کوئی قریب کھڑے ہوئے آدمی کی تھی۔ وہ ایک غیب سے آواز آئی، ہم اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جوتی اتار دو، یعنی کہ چپل اتار دو، پاؤں سے اپنی چپل اتار دو، ہم نے تمہیں اپنا رسول چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کو اپنا رسول چن لیا ہے، لیکن جب آپ کوہ طور پر آ رہے ہیں تو اپنی چپل اتار دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، فوراً جوتی اتار دی، یعنی کہ چپل اتار دی۔ اللہ نے حکم دیا مصر جاؤ، مصر ایک جگہ کا نام ہے، مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے، یعنی کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، خود سر نہ ہو جائے، لیکن اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لو۔ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ، مصر جاؤ، وہاں جا کے فرعون کو سمجھاؤ اور اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ اس طرح حکم فرماتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے بھی عطا فرمائے تھے۔ کون سے معجزے تھے پتہ ہے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے؟ بیٹا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر سمجھ میں آئے تو بھی مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں آپ کو سوالات پوچھوں گی، آپ مجھے سوالات کے جواب دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا ہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، کیونکہ یہ عمر آپ کی ایسی ہے، اس وقت آپ کو معلومات حاصل ہوگی، اردو پڑھنا آ جائے گی اور ہمارے پیغمبروں کے قصے کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوگی اور آپ آئندہ کسی کو پڑھا بھی سکیں گے، بتا بھی سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور کیا اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی اللہ کے رسول ہیں، اچھا، جو سب کے رب ہیں۔ یاد رکھو قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی کر رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، اسے ہدایت بھی دے رہا ہے۔ فرعون غصے میں بولا میں ہی بڑا بادشاہ ہوں۔ جو سرکش ہوتے ہیں، جو نہیں مانتے، وہ اس طرح کے جواب دیتے ہیں، میں ہی سب کو پالتا ہوں۔ اس نے دربار کے لوگوں سے کہا تمہارا اعلیٰ رب تو میں ہی ہوں۔ نعوذ باللہ، فرعون نے اس طرح کے کلمات ادا کیے اور دیکھیے اس کا حشر کیا ہوا۔ آگے ہم کہانی میں پڑھیں گے، سنیں گے کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ میں تم کو اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ خوفناک اژدہے میں بدل گئی۔ اژدہا کیا ہوتا ہے؟ کہ سانپ ہوتا ہے اور ایک اس سے جو بڑا والا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اژدہا، اس سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، وہ اژدہا ہوتا ہے، اژدہا میں بدل گئی۔ اب کیا ہوا جی؟ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو بولا کہ تم تو جادوگر ہو، تم جادوگر بن گئے ہو، میں تمہارے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ اچھا، اس کے حکم پر مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گا۔ کس نے بلائے؟ فرعون نے بلائے، کیونکہ وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اللہ کے معجزے ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے، رسیوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسا اژدہا بن گیا
बहुत बड़ा बन गया तो जादूगरों के जादू को खा गया, यानी कि वो जितनी भी उनकी रस्सी की वो थे सब वो खा गया। अच्छा, अगर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं है बल्कि वाकई अल्लाह ताला का मौजज़ा है, जादूगर समझ में आ गई, वो पुकार उठे कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, और वो लोग इस तरह अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन ने गुस्से में आकर इन जादूगरों को जान से मार देने का हुक्म दिया। वो तो गुस्सा हो गया कि भाई ये मेरे दरबार में आकर और मुसलमान हो रहे हैं, मेरे दरबार में आकर मुझ पे ईमान ला रहे हैं, ये क्या हुआ? तो वो तो भाई परेशान हो गया। फ़िरौन ने कौम बनी इसराइल पर मजालिम की इंतहा कर दी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि हिजरत कर जाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल को लेकर वहाँ से चल पड़े और फ़िरौन इनके पीछे पीछे हमला करने निकल पड़ा। अब देखिए अल्लाह ताला किस तरह गरक करता है फ़िरौन को। बनी इसराइल समंदर के मगरिबी किनारे पहुंचे तो पीछे फ़िरौन की फ़ौज दिखाई दी। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फ़िक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। जो ईमान पर होता है उसके साथ अल्लाह होता है, और अल्लाह ताला उसका हमेशा साथ देता है सच्चाई का। हमेशा सच्चाई के साथ दीजिए, सच्चाई पे कायम रहिए, क्योंकि अल्लाह उसके साथ हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा पानी पर मारा। जो असा अल्लाह ने एक मौजज़े के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया था। असा माने एक लकड़ी का डंडा था वो, ठीक है। समंदर दो हिस्सों में बट गया और दरमियान में रास्ता बन गया। बनी इसराइल कौम इस रास्ते से गुजरती चली गई। इन्हें जो ही ये लोग पार पहुंचे, यानी कि दूसरे पार पहुंचे, फिरौन की फौज भी मगरिबी किनारे पर आ गई। फिरौन ने फौज को हुक्म दिया कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ो और इन लोगों को जो है पकड़ लो। अच्छा, फिरौन और इसके सिपाही जब समंदर के ऐन दरमियान, यानी कि बिल्कुल बीच में दरमियान में पहुंचे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म आया। अल्लाह के हुक्म से समंदर में बना हुआ रास्ता ही ख़त्म हो गया। फिरौन और इसकी फौज समंदर में डूब गई। देखिए अल्लाह ताला फिरौन को किस तरह गरक किया अल्लाह ने। कुछ साल पहले समंदर से एक हज़ारों साल पुरानी लाश तो मिली है। वो क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसी फिरौन की लाश है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने फिरौन को लोगों के लिए इबरत की निशानी बनाई। इबरत, जिस चीज़ से आप इबरत करें ना। अब ये लाश मिस्र के शहर काहिरा के अजायब घर में नुमाइश के लिए रखी है। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे कुछ सवालात पूछती हूँ, मेरे सवालात का जवाब दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऊंचे पहाड़ पर क्या नज़र आया? दूसरा सवाल, कोहे तूर पर आपको गैब से क्या आवाज़ आई? अल्लाह ताला ने फ़िरौन के लिए आपको क्या हुक्म दिया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह ताला की क्या निशानियां दिखाईं? दरबार में जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े देखकर क्या पुकार उठे? समंदर में फ़िरौन की कौम का क्या अंजाम हुआ? फ़िरौन की लाश कहाँ रखी है? बच्चों, इस सवालात के जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। आज हमने कौन सी कहानी पढ़ी है? हज़रत मूसा और फ़िरौन की कहानी। तमाम बच्चे मेरे साथ साथ इन सवालात के जवाब ज़रूर देंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी कहानी